زندگی میں سب سے خطرناک غلطی یہ نہیں کہ انسان کے سامنے حق اور باطل دونوں موجود ہوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی وہ اسے قبول نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو صرف کتاب نہیں دی، بلکہ ایک ایسی کسوٹی بھی دی جس سے حق اور باطل الگ پہچانے جا سکیں۔ پھر یہی آیات انسان کو ایک اور حقیقت یاد دلاتی ہیں، جس رب نے حق کا معیار دیا ہے، اس رب سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور جس نے انسان کو ماں کے رحم میں ایک بے اختیار حالت سے وجود دیا، وہی سب سے بڑھ کر عزیز اور حکمت والا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ تو آئیے تفہیم القرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور فرقان بھی نازل کیا، یعنی وہ معیار جو حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دیتے ہیں جو اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، اس نے ایسی رہنمائی عطا کی جس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے۔ اس لیے حق کو پہچاننے کے بعد اسے جان بوجھ کر رد کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس آیت سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا معیار ہماری پسند نہیں، اللہ کی ہدایت ہے۔ اس لیے جب اللہ کی بات واضح ہو جائے تو دل کا کام یہ نہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کو معیار بنا لے، بلکہ دل کو حق کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ آیت نمبر 5، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہو وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔ اس آیت سے میرے مطابق جو سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ایسا کامل ہے کہ ظاہر و پوشیدہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ انسان کسی حقیقت کو دوسروں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ انسان دوسروں کے سامنے اپنی نیت کو چھپا سکتا ہے، کسی نیکی کا ایسا ظاہر بنا سکتا ہے جس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہو، یا کسی غلطی کو لوگوں سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اس لیے اصل اصلاح وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی اللہ کے سامنے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا؟ حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے، وہی رب ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے آغاز میں بھی اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ رحم مادر میں تھا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی مشیت کے مطابق صورت دے رہا تھا، یعنی انسان کا وجود، اس کی پیدائش اور اس کی ساخت سب اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت ہیں۔ جس وجود کا آغاز ہی انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوا، اسے اپنی زندگی پر مکمل خود مختاری کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے، وہ اپنے رب کی مخلوق ہے، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو صفات آتی ہیں، العزیز یعنی زبردست، الحکیم یعنی حکمت والا، یعنی اللہ کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ یہ حدیث آیت نمبر 5 کے مضمون سے بہت خوبصورت تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے سامنے انسان کا صرف ظاہری حال نہیں بلکہ اس کا دل اور عمل بھی اہم ہے۔ آیات نمبر 4 to 6 انسان کو 3 حقیقتیں یاد دلاتی ہیں۔ حق کو پہچاننے کے لیے اللہ نے فرقان دیا، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور انسان خود اپنے رب کی قدرت اور حکمت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے زندگی کا اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اصل سوال یہ ہے جس رب نے حق کا معیار دیا، جو ہمارے دل کا حال جانتا ہے اور جس نے ہمیں وجود دیا، اس کے سامنے ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہی احساس انسان کو ظاہری نیکی سے آگے لے جا کر حقیقی بندگی تک پہنچاتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔